Assalamu alaikum. I'm Faryal Khan. I'm writer and researcher, have been a journalist. As my viewers know that I'm working on the evolution of human consciousness, where I'm collaborating with diverse minds from every facet of life to collaborate and connect, and of course to bring inclusiveness and to celebrate diversity. So here we have today guests Faisal Zaidi, educationist, and second one is Kamran Rizvi, who is the CEO of Carl Union, and third one is Bilal Aslam, who is the higher education consultant. So as we all know that during this pandemic, uh, हाँ, बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो debate हो रही थी and everything was questioned, that even the people were questioning their existence, that why we are here and what we have done to this earth, and what we were doing from last decades or last centuries, that जिसकी वजह से हम इस जगह पे पहुंचे हैं. So it all surrounds the education, that whatever we were debating, whatever we were debating, the facet of any life, facet of any, like any theme. So it all surrounds the education. The question, the theme is today. Our theme is the education system, and conventional education system is the dire need of the whole globe. जहाँ पे education system पूरी दुनिया का एक question mark था, especially इस online arena में कि ये education system जो है वो it's applicable or not. So we start from Kamran Rizvi, that what is education system, actual education, and how it can be propagated. Thank you very much for offering me the opportunity to speak on a subject, and as a consultant, just for the benefit of those who are here. Bilal, आपसे भी और फैसल आपसे भी मुखातिब हो रहा हूँ. I've I've actually been a beneficiary of education in two ways. One, hands-on education, and the other, classroom education. क्योंकि मैट्रिक तक मैंने 11 स्कूल बदले थे और 5 शहर बदले थे और सेकंड डिवीजन पास भी हुआ हूँ. तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कोविड और नो कोविड, आई वेंट थ्रू अ रेवोल्यूशनरी स्टार्ट टू माय एजुकेशन एक्सपीरियंस. और उसके बाद फिर मुझे पढ़ाई का शौक कतन नहीं रहा. बहुत फ़ायदा ये हुआ कि कंफर्ट जोन से मैं फारिग हो गया. देयर वाज नो कंफर्ट जोन, क्योंकि मैं किसी इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा अरसा नहीं रहा. अच्छा, इसी तरह जब मैं हबीब पब्लिक स्कूल कराची से खैर मैंने मैट्रिक किया था और इन 1972 फिर हम जब बरतानिया गए तो वहाँ पर बहुत बड़ा शिफ्ट आया, क्योंकि ना वहाँ पर नकल की इजाज़त थी, ना चीटिंग की, जबकि यहाँ भी नहीं थी, लेकिन करते थे. मैं तो करता था, मैंने इस्लामियात में चीटिंग की, मैंने इस तरह से जो पुड़िये लेके मैं जाया करता था और किसी तरह से कल्चर का हिस्सा था, and I was able to get through. I'm not proud of it, but it's a fact and I can't hide that. लेकिन जब मैं बरतानिया गया तो अब मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि यार वहाँ तो ये सारी चीज़ें चलेंगी नहीं, कल्चर बिल्कुल ही फ़र्क था. रूल ऑफ लॉ है, रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी है, और अगर आप खुदा ना खास्ता पकड़े गए इस तरह की हरकत में तो आप एक्सपेल्ड फॉर लाइफ एक तरह से एजुकेशन सिस्टम से ही आउट हो जाएंगे. तो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेशर था. एंड आई रिमेंबर कि ओ लेवल इंग्लिश लैंग्वेज में मैं फेल हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट इन 1974. एंड घर वाले बड़े परेशान हुए कि इंग्लैंड में इंग्लिश में फेल हो गए. तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती उनसे हो सकती है, इतने हजारों स्टूडेंट्स ने इम्तिहान दिया है, नंबर आगे पीछे हो गए, मैं कैसे फेल हो सकता हूँ. अच्छा, एंड आई टुक इंग्लिश लैंग्वेज वेरी लाइटली बिकॉज उसमें ऐसे था, कॉम्प्रिहेंशन थी, प्रेसी था, इस तरह के उसमें एक्टिविटीज थी. कोई हिस्ट्री की किताब तो पढ़नी नहीं थी. एंड आई थॉट कि मैं इंग्लिश में तो बहुत ही कमाल की चीज़ हूँ, BBC बहुत सुनता था तो तलफ़ुज़ की हद तक मैं बहुत अच्छा था, लेकिन वोकैबुलरी नहीं थी ख़ास, और ना ही सेंटेंस कंस्ट्रक्शन. और आपने जैसे आजकल इसकी वो बात भी होती है कि डायलॉग एनालिसिस जो करते हैं हम लोग. तो खैर एनीवे, सेकंड अटेम्प्ट में मैं गया और फिर फेल हो गया. अच्छा, दूसरी दफ़ा फेल हुआ तो वालिदैन ने पूछा कि आप किसकी गलती थी, तो मैंने कहा मेरी गलती थी. मैं मानता हूँ. And third attempt, when I sat in the Associated Examining Board and Cambridge का जो बोर्ड था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह I cleared. तो अब कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है
کہ میں آج آپ کے سامنے ہوں. میں انڈر گریڈ میں نے نہیں کیا ہوا, میں نے ماسٹرز کیا ہے MBA یونیورسٹی آف اسٹریتھکلائڈ سے ایز اے میچور اسٹوڈنٹ آفٹر ہیونگ ورکڈ فار 11 years in a bank. اور کنڈیشنل انٹری کی بیسس پہ مجھے ماسٹرز مل گیا وداؤٹ اے جی میٹ. صرف انٹرویو دیا تھا اور کنڈیشنل انٹری مجھے ملی تھی. اس سے پہلے میں نے ڈیل کارنیگی کے کچھ کورسز کیے ہوئے تھے, اور ان ڈیل کارنیگی کے کورسز میں افیکٹو اسپیکنگ, ہیومن ریلیشنز, مینجمنٹ اور اس قسم کی باتیں سیکھی تھیں, کانفیڈنس اور لوگوں کو ساتھ لے کے کیسے چلتے ہیں, خیالات کا اظہار کیسے کرتے ہیں. دیٹ واز اے سیلف ڈیولپمنٹ تھنگ آئی ڈیڈ ان 81 84. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جب میں MBA میں گیا ہوں, اور وہ بھی آپ یقین جانے ایک کہانی ہے, بٹ آئی ہیونٹ بین ٹو این انڈر گریڈ. I went straight into a master's 1 year full-time program. آپ یقین جانے کہ آگ سے گزر کے میں کلیئر ہوا, اور جب میں کلیئر گریجویٹ کر کے واپس آیا ہوں بینک, تو بینک والوں نے مجھ سے پوچھا, because I started my career in 76 ابو دھابی میں. تو اس وقت آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ مینجمنٹ ٹرینی کی حیثیت سے میں گیا تھا. A levels میں نے مشکل سے E grades کمائے تھے. I'm not proud of these facts, but these are my facts. اور آپ یقین جانیں کہ وہاں پر گریجویٹس ہیں, مینجمنٹ ٹرینیز ہیں, اور میں اس بیچ میں ہوں, اور مجھے یقین جانیے اتنی محنت کرنی پڑی کہ I could keep at par with them twice as hard I had to work. تو پتہ یہ چلا, through the story that I've shared with you, کہ education and where I am today, I'm teaching people. میں وائس چانسلر سے مخاطب ہو رہا ہوں, ٹیچرس کو ٹرین کر رہا ہوں, کارپوریٹ ایگزیکٹوس کو سکھا رہا ہوں کہ بھئی کس طرح سے مسائل کا حل کیا جاتا ہے, اسٹریٹجک تھنکنگ کیا ہوتی ہے, بہتر کارکردگی ہم کس طرح سے لائیں. اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ what has contributed to my ability today with Allah's help to be educating the educators. What has done that? And I found کہ ایجوکیشن کا پھر مقصد اگر دیکھا جائے, اور میرے بچے ہیں ماشاءاللہ, انہوں نے مجھ سے بہت بہتر پرفارم کیا ہے ایکیڈیمکس میں, لیکن اب وہ لائف میں اسٹرگل کر رہے ہیں, اور وہ میں کہتا رہتا ہوں کہ اسکول آف ہارڈ ناک سے بہتر کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. تو یہ میں نے دیکھا کہ in real terms education is not just to be looked at as تعلیم, it is also تربیت. اور یہ گھر سے شروع ہوتی ہے, اور گھر میں بھی تربیت نہیں مل رہی, اور آج کل تو اور بھی زیادہ ایشوز آ گئے ہیں جب سے انٹرنیٹ نے طوفان مچایا ہوا ہے اور لوگوں کی توجہ کھینچ لی ہے اپنی طرف. تو یہ چند خیالات تھے, اور اس پس منظر میں جب گفتگو آگے بڑھے گی تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ it is of no use to have a degree if that does not translate into a contributing member of society. I mean, a contributing member who is not out there to get a job or a title or a position, but someone who cares for his family and the community of which he or she is a part. And if that is the case, and the individual comes out as a useful member of society, confident member of society, and a contributing member of society, then education has done its job. I'm afraid جب سے میں پاکستان آیا ہوں 91 میں, اور میں یہ مینجمنٹ ٹریننگ کے سلسلے میں داخل ہوا, اس وقت سے کر رہا ہوں پرسنل امپروومنٹ اینڈ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کا کام. I have discovered and I've met with hundreds of thousands of graduates, and honest to goodness, very few have I found to use independent thinking as something where they have the courage to participate in meetings. ہاں, reports بنا لیتے ہیں, problem solving کے tools ہیں ان کے پاس, analysis کر لیں گے, لیکن جو independent thinking ہے, creative thinking ہے, visioning ہے, وہ نہیں نظر آتی. And I feel that there is something amiss in the system that we have, not just in Pakistan, but overseas as well. It's not about degrees, it's about learning. And I find people are more after degrees, less after learning. یہ میرے کچھ opening remarks تھے. Okay. Thank you. تو اسی بات سے ہی ہم آگے چلتے ہیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم از ویری کنفائنڈ اکارڈنگ ٹو اٹس کنونشنل فریم ورک. Like it doesn't allow an individual to be aligned with themselves and to carve out their own path and journey and to realize themselves. So یہ پوچھتے ہیں ہم فیصل زیدی سر سے کہ وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں, as being in education. What is your point of view regarding to this? Right. Firstly, let's go into the historical perspective of the education system.
It is basically initiating from the era of Queen Victoria, and she started making certain reforms, and these were in line with the industrial society that was developing in the United Kingdom. And there were certain practical usage of education systems. Since family members were going out in the factories for working, there was no one to look after the kids, and thus there was a need to develop an institution or sort of a place where these kids can be looked after in the absence of the parents when they were doing their jobs. It was the start of the education system, and similarly, the second reason why it was established, that now we do not need in the industrial era folk knowledge that was very relevant in the agrarian society, where uh, the grandfather used to tell that, okay, if the wind is blowing from the west, it will bring rain clouds, and usually it used to be true, but that knowledge was not useful. A grandfather or a father was not able to teach somebody accountancy skills since they were not from that particular field, or he was not an economist or something like that. So specialized in skilled labor was required, and therefore specialized institutions were required. And as this economic need transformed, education system also transformed, as Rizvi Saab was very rightly pointing out, that when he went to UK, at that time, most probably they were calling it senior Cambridge, junior Cambridge. Then it became O levels, and now in UK, O level has been abolished. We are talking about GCSEs and so forth. So they are transforming as per the demand of the needs of the economic realities of that particular time. Now, when we come to the title of this particular debate, the unconventional, well, there were talks about it in the past as well, but this pandemic has really pushed it and sort of fast forwarded all the changes that were coming to the education field. And all of a sudden, when people were very reluctant, and I was among few who were trying to establish online curriculum 3 years back, and people were calling me a crazy guy in Multan, in city like Multan, and they were saying nobody in Islamabad and Karachi is talking about it, and what the hell you are talking about in Multan. All of a sudden, everybody is just trying to find digital resources and means to take education to the homes of the kids. So all of a sudden, there is a surge in the demand, and I think as discussion will proceed, we will be able to share how from traditional to unconventional education and the demands, which I would like to share a few things later on, have transformed into the first quarter of 21st century. Wow. Thank you. So मेरा next question है in online, जैसे कि इस pandemic में like as you said that पहले लोग इस तरफ नहीं आ रहे थे online की तरफ, they were saying कि ये बिल्कुल useless है, futile है, और online का क्या concept है, but pandemic ने ये चीज जो है वो people are compelled now to do online sessions or do this, or is to 2020 was all about the conversation between educational teachers that what is the future of education in this online arena. So इस सवाल से हम बात करते हैं बिलाल असलम से कि in online arena people who are job centric, how can they upgrade their knowledge and skills especially. एग्जैक्टली अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा तो बिल्ड करना चाहूंगा जो कमरान साहब ने भी बात की कि जैसे ही वेंट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंग्लैंड और चीजें चेंज हुई, तो अगर हम इसको पाकिस्तान के सिनेरियो में देखें तो पाकिस्तान में भी जब जॉब में हम लोग आते हैं, व्हेन वी जॉइन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट, वी डू हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स. अब कुछ लोग एक बहुत हाई टियर इंस्टीट्यूशन से आ रहे होते हैं, कुछ मिड टियर से आ रहे होते हैं, और कुछ मे बी कमिंग फ्रॉम सम स्मॉलर सिटीज. लाइक अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल मिक्स देख लें तो मे बी few people are from like outskirts of Lahore, like Kasur, and so many smaller cities, and few people are from larger cities.
تو unfortunately educational standards varies from city to city. آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم سیم اسکول اسٹینڈرڈس کی بات کریں تو if some school is operating in Pakistan in Lahore let's say and the same campus they are operating in some smaller city تو پھر بھی ایجوکیشنل اسٹینڈرڈ میں فرق آ جاتا ہے کیونکہ ٹیچرز اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں اور آپ کی ریسورس اس طرح کی موبلٹی اویلیبلٹی نہیں ہو رہی ہوتی. تو ایک تو آن لائن از لائک بریجنگ دس گیپ. جب ہم آن لائن کی بات کرتے ہیں تو آن لائن کورسز آپ کو ایک پیرٹی دیتی ہے لائک نالج اور اسکل سیٹ اور دی اویلیبل ریسورسز آر سیم فار ایوری بڈی. اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے ایک سٹی میں بیٹھ کر کچھ آن لائن ریسورسز یوز کرتے ہیں تو somebody sitting in a smaller city or the larger city he'll be having the same kind of resources. تو ایک تو جو لوگ کام کر رہے ہیں آرگنائزیشن میں ان کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں کہ پیرٹی آ جاتی ہے, سیم ٹائپ کا نالج بیس اویلیبل ہے. سیکنڈلی ٹائم کانسٹرینٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. یو سی there is like maybe there is a possibility that you cannot go and start your class by 6:30 in the evening. تو آن لائن میں آپ کو فلیکسیبلٹی آ جاتی ہے جس سے آپ کوئی بھی آن لائن کورس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اچھا اس میں ایک چیز اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آن لائن ایکسپیریمنٹیشن کا بڑا اچھا آپ کو ایک ٹول پرووائڈ کرتا ہے. جیسے ہم لوگ بھی جب کنسلٹینسیز کر رہے ہوتے ہیں تو بھی میرے پاس ایک بچہ آیا اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو گو ٹو ان دا آئی ٹی فیلڈ. تو میں نے اس کو یہی ریکمینڈ کیا کہ بیٹا آپ ایک آئی ٹی کا کوئی فری آف کاسٹ کورس لے کے دیکھو. So maybe it is your fantasy to joining an IT degree and it may not be your interest. So ہم ایکسپیریمنٹیشن کر سکتے ہیں, ہم اپنی فیوچر ڈیولپمنٹ پہ بات کر سکتے ہیں. اگر آپ ایک مڈ کریئر لیول پہ ہیں کسی آرگنائزیشن کے ساتھ یا اسٹارٹ اپ میں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کیا ریکوائرمنٹ آ رہی ہے اور آپ اس کو دیکھتے ہوئے کورس آپٹ کر سکتے ہیں. مے بی یو ول بی نیڈنگ سم فائنینشیل اسکلس, آپ کو نمبر زیادہ چاہیے ہوں گے, یا یو آر موونگ ٹوورڈز اے مینیجریل لیڈر یا ایٹ اسٹریٹجک لیڈر آپ کو اسٹریٹجک تھنکنگ چاہیے ہوگی تو اسٹریٹجک لیول کے کورسز آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں. سو دیر آر لاٹ آف کورسز اویلیبل اور فارچونیٹلی یہ ہے کہ بہت سارے کورسز فری آف کاسٹ بھی اویلیبل ہیں. اس آن لائن ٹائم میں تو ہم یہ بات کرتے ہیں اب کہ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کوئی امپلائی یا کوئی اسٹوڈینٹ اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کرتا اور اس کو وہ لمیٹائز کرتا ہے کہ جی آئی ڈیڈنٹ ہیو دی ٹائم, آئی ڈیڈنٹ ہیو دی منی, سو آن لائن نے آ کے اس کو بالکل ہی ختم کر کے اس کو جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کو اڑا کے رکھ دیا اس بات کو. آپ کسی بھی امپلائر کے سامنے بیٹھ کے یہ نہیں کر سکتے کہ جی اگر میرے سی وی میں میری آرگنائزیشن نے میری ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کیا, ٹریننگ سیشنز ارینج نہیں کرائے, تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے خود کیا کیا. کیا آپ نے فری آف کاسٹ موکس اویلیبل ہیں which is called like massive open online learning, دنیا کے آپ نے کوئی کورس کیا یا نہیں کیا. تو آپ کی یہ ساری چیزیں جو آپ کی فردر گروتھ میں اپنا رول پلے کر رہی ہوتی ہیں. تو ہم جس بھی جاب لیول پہ ہیں کسی بھی ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, سو کریئر ڈیولپمنٹ از کور آر اون ریسپانسبلٹی. اور جو آپ نے بات کی جیسا کہ جاب سینٹرک کی کہ ہم لوگ جاب سینٹرک ہیں, تو جاب ریلیٹڈ اسکلز آپ لے سکتے ہیں. اگر آپ مارکیٹنگ کا کام کر رہے ہیں تو آپ برانڈ مینجمنٹ پہ کورس کر سکتے ہیں, آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے کورسز لے سکتے ہیں, آپ اسکلس کو بھی اپ گریڈ کر سکتے ہیں which you require at the moment and the skills which you'll be needing down the line in like next 1-2 years. So you can build on your career on that. اور آن لائن نے جس کو وہ بات ابھی بھی جو بات ہوئی کہ بالکل اس کووڈ ویو نے تو فاسٹ فارورڈ کر دیا ہے چیزوں کو. اچھا انٹرنیشنلی تو یہ چیزیں بہت پہلے ہی سے ویل ایکسیپٹیڈ تھیں, ویل اڈاپٹیڈ تھیں. وہ ہائبرڈ لرننگ میں بھی جا رہے تھے, آن لائن لرننگ میں بھی جا رہے تھے. بٹ جو پاکستان میں ایک بات ہوتی تھی کہ اگر ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ہماری آن لائن یونیورسٹیز کتنی اویلیبل ہیں اور ٹریڈیشنل آن کیمپس یونیورسٹیز کتنی ہیں, تو آپ کو ایک بالکل ہی ایک ان اپروپریٹ لائک آپ کو پروپورشنیٹ میں یہ چیز نظر آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر 100 کورسز آف لائن ہے تو آپ کو 50 آن لائن مل جائیں گے. لائک ان پاکستان دیر آر اونلی 2 یونیورسٹیز آر آپریٹنگ which are completely آن لائن بیسس. تو کووڈ نے اس کو فاسٹ ٹریک کیا ہے. اور ہم یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ اگر آج اس دور میں آن لائن لرننگ نہ ہوتی تو ہم کیا کر رہے ہوتے. ایون بچوں کی کلاسز بھی نہیں ہو رہی ہونی تھی. تو اب تو بالکل بیسکس پہ آ گیا نا. پہلے تو شاید آرگنائزیشن میں بھی لوگ اس کو اتنا اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے, بٹ اب تو فرام آر چائلڈہڈ جو بچے آج کے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل لائک بیسک کلاسز میں وہ بھی آن لائن لرننگ کی طرف آ رہے ہیں. سو آن لائن ہیز ٹوٹلی چینج دا ایکویژن. صرف اس میں یہ ہے کہ ہمارے اپنے اوپر رسپانسبلٹی شفٹ زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ کس طریقے سے کرتے ہیں. سو اٹس لائک دیٹ. اچھا یہاں سے ایک اور کوشچن ہے, جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ایک کوشچن شفٹ ہو گئی اور اپنے اوپر رسپانسبلٹی آ گئی ہے.
جبکہ پوری دنیا, پورا گلوب اور اسپیشلی ود ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم اسی ایجوکیشن سسٹم کی بات کریں جہاں پہ ایک بچے کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ یو آر دا پارٹ آف دس, یو شوڈ ڈو دس, یو شوڈ ڈو دس, کیونکہ اس نے باہر جا کے کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ الائن ہونا ہے. مطلب اس کو تو یہ چیز یہاں پہ پرائمری لیول, سیکنڈری لیول ایز ویل ایز آگے اسکول کے بعد جو لیول ہے اس پہ تو وہ اس طرح کی فارمیشن ہے ہی نہیں, اس طرح کا فریم ورک ہے ہی نہیں. تو اپنے اوپر جو شفٹ ریسپانسبلٹی آئی ہے اور اپنے اوپر جو ڈیولپمنٹ کی بات آئی ہے, جو کہ اسٹارٹ ہی اسی ڈبیٹ اسی بات سے ہی اسٹارٹ کامران نظوی نے کی تھی, تو یہ ہم ریسپانسبلٹی کیسے لیں خود؟ اس چیز کے لیے ہمیں کون سکھائے گا کہ یکدم سے اس چیز کو ایکسیپٹ کیسے کریں اور کس طرح اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل بنے, جبکہ ہم لوگ مائنڈ سیٹ ہمارا سب کچھ جو ہے وہ ایک عادی ہے اس چیز کا کہ ہمیں کوئی اور آ کے ٹرین کرے گا اور ہمیں کوئی اور آ کے یہ سب کرے گا. تو اس چیز کے لیے اکاؤنٹیبل ہم لوگ کیسے بنیں گے کہ ہم نے خود اس چیز کی رسپانسبلٹی لینی ہے؟ ایگزیکٹلی. اچھا, ایک تو اس میں اکیڈمیا کا رول بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جیسے اب ہم آن لائن لرننگ کی بات کرتے ہیں تو وہ بچوں کو کتنا انکریج کرتے ہیں ان کی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کہ وہ خود چیزوں کو جا کر دیکھیں, خود اس کو ایویلویٹ کریں. اور دوسری بات جو اگر ہم بات کرتے ہیں جو لوگ آلریڈی جاب کر رہے ہیں تو یہ وہ بات ہے کہ جیسے جب سر پہ پڑتی ہے تو آپ کو خود سمجھ آتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو جب اب ہم لوگ انٹرویوز دینے جاتے ہیں, لائک جابس میں اپلائی کر رہے ہوتے ہیں, سو دیز آر دی کامن کوسچنز وچ آر آسکڈ. میں آپ سے اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ I was part of a larger hotel chain in Pakistan back then, like 2010-15 کے درمیان, اور میں نے ایک جاب پوزیشن کے لیے اپلائی کیا. اور کینڈیڈیٹ جو میرے اوپوننٹ تھے جو اپلائی کر رہے تھے, he was a very senior guy from the same industry, اور میں نے ان کے ساتھ شاید ایز اے جونیئر بھی کام کیا ہوا ہے, but we contested for the same position. اور جب ہمارا انٹرویو اسٹارٹ ہوا تو that lady was American, she was chief marketing officer آف پاکستان لارجسٹ ہوٹل چین. اور ہم نے اس وقت کورسیرا کی بات کی. اس وقت میں نے ہائی لائٹ کیا کہ جی I've done these courses on the Coursera platform from top of the line international universities. اور بعد میں I got selected, اور میرے تک جو بات جو اس وقت ایک بڑا ہائی لائٹ کیا گیا کہ this is a guy who's very much focused on his self development. So this is a thing جو میں نے بھی بے شمار لوگوں سے شیئر کی. تو اب ریکروٹرس بھی بہت زیادہ اس کو دیکھ رہے ہیں, اور جیسے آپ کی آرگنائزیشن میں اب ویبینارس کنڈکٹ کروائے جا رہے ہیں, اب آن لائن لرننگ کی بات ہو رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کا ایک کلچر ڈیولپ ہو جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ڈے ون میں یہ ہوگا, اٹ ول ٹیک ٹائم. یہ آہستہ آہستہ ہم اس کو ایبزارب کرنے لگ جائیں گے. بہت سارے پلیٹ فارم ہیں جو فری ویبینارس آفر کر رہے ہیں, جیسے ایز آئی ریپرزینٹ یونیکیف جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, وی آر آرگنائزنگ فری آف کاسٹ ویبینار ود انٹرنیشنل اسپیکرز, ٹائم مینجمنٹ, ریسپانسبل لیڈرشپ. اس طرح کی میں بھی آپ کو اور بھی اپرچونیٹیز نظر آئیں گی. تو جب یہ کلچر ڈیولپ ہوگا, اٹس ہول ایکو سسٹم. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک چیز ہے اور یہ ایک ڈے ون میں ہو جائے گی. اٹس اے شفٹ, بٹ یس اٹ ہیز فاسٹ فارورڈیڈ. جو کام شاید 10 سالوں میں ہونا تھا وہ کام کووڈ کے یہ پچھلے اسٹارٹنگ فرام نومبر اور ابھی تک جس طرح سے ہم گئے ہیں, اور ابھی بھی بات ہوتی ہے, کافی لوگ بات کرتے ہیں جی یہ آگے خالی 2-3 مہینے کی بات رہ گئی ہے. ہمیں اس چیز کو ریئلائز ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اٹس اے نیو وے آف لیونگ. اٹس ناٹ نارمل, رادر اٹ ول بی اے نیو نارمل, جس میں آن لائن ایجوکیشن آ رہی ہے, جس میں ڈسٹینس لرننگ آ رہی ہے, جس میں ویسی سوشل ڈسٹینسنگ آ رہی ہے. پہلے ڈسٹینسنگ کی ہم بات کرتے تھے, ڈسٹینس لرننگ تو شاید ہمیں تھوڑا سا ایک آکورڈ لگتا ہو یا ایک عجیب سی چیز لگتی ہوگی, لیکن اب تو سوشلائزنگ میں بھی ڈسٹینس کا ورڈ یوز ہو رہا ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ہمیں نیو ریالٹیز کو اڈاپٹ کرتے ہوئے اکیڈمیا میں ہمیں بچوں کو گائیڈ کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ آرگنائزیشنز بھی اس پہ کام کر رہی ہیں. پاکستان کی بہت بڑے بڑے ادارے ہیں جو اس وقت آن لائن لرننگ پہ جا رہے ہیں, ویبینارس میں جا رہے ہیں, ٹریننگ مارکیٹ بھی شفٹ ہو رہی ہے. سو بائی دا ٹائم لوگ اس کو ریئلائز کرنے لگ جائیں گے اور اس کی اویئرنیس خاصی کریٹ ہو جائے گی. تو یہ رسپانسبلٹی شفٹ آٹومیٹکلی آئے گی, بٹ اٹ ول ٹیک سم ٹائم. Okay. Any comment? Sir, we are not getting your voice. جو بلال نے باتیں کہیں میرے دل کے بہت قریب ہیں, اینڈ آئی ایم شیور ایون فیصل would sense that yes, the direction, the shift has accelerated and the responsibility has moved to the individual more. And how does the individual in this scenario prepare himself in order to leverage the opportunities that are now before us? یہ ایک پہلو ضرور آتا ہے.
जी اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن از ناٹ اے سبسٹیٹیوٹ ایٹ آل. It is augmenting the entire framework of education. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو unconventional پہلو ہے, first let us look at the conventional, کہ بھی what is education, how is it delivered, why is it delivered in that way. اس قسم کے فنڈامنٹل اگر ہم دیکھیں تو آپ کو ادھر سے unconventional کی طرف شفٹ کرنا ہے کہ بھی what is education. میرے خیال سے اگر ایک تشبیہ میں سنتا ہوں بچپنے میں, مجھے یاد ہے استاد کہتے تھے اسٹوڈنٹس برتن ہوتے ہیں, جگ ہوتے ہیں, ان میں پانی بھرنا ہے, ٹھیک ہے. تو دس از the kind of conventional model that I've often heard. Unconventional جو ہے میرے خیال سے وہ ہے کہ آپ اس ہر بندہ علم لے کے آتا ہے, اس کو آگاہ کرنا ہے, کوسچنس پوچھنے ہیں, اسٹیمولیٹ تھنکنگ کرنی ہے. ہم لوگ اسٹیمولیٹ تھنکنگ نہیں کر رہے تھے, ہم لوگوں کے دماغ آہستہ آہستہ سسٹمیٹکلی بند کر رہے تھے. تمہیں پاس ہونا ہے تو یہ جان لو, یہ رٹ لو, یہ سمجھ لو, اسی سے آگے جاؤ گے. بنسبت اس کے کہ آپ بچوں کو کہیں, نوجوانوں کو کہیں کہ بھئی تم کوسچن کرو. Here is a theory, here is a philosophy, challenge it, question it, come up with a basis. So unconventional, I think, is more towards questioning and activating the human mind to ask questions and not to see questions as an affront to authority. ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چھوٹا سوال پوچھتا ہے, اچھا آج آپ کی زبان کھل گئی, آج آپ مجھ سے اس طرح بات کر رہے ہیں. یعنی کہ ایجوکیشن سے اگر آپ ایگو نکال دیں تو آپ سمجھے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ خود ہی پھولے گا پھلے گا. انسان میں یہ فطری صلاحیت ہے کہ اس کے اندر, آپ دیکھیے بچے گھروں میں ہوتے ہیں, ہم سب کے یہاں بچے ہوتے ہیں, they're so curious, they're just trying to discover things and they're going into the garden, they're going into sockets and انگلی ڈال رہے ہوتے ہیں خطرے میں اپنے آپ کو. They taste, they touch, they see, they explore. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم میں, کنونشنل سسٹم میں, کارخانے کی طرح میس پروڈکشن, ڈگا ڈگ اسٹینڈرڈائزڈ کریکولم چل رہا ہے. آپ پاکستان کا کریکولم اٹھا کے دیکھ لیں, یو ول بی شاک. دنیا کہاں ہے اور ہمارا جو اسٹینڈرڈ کریکولم ہے کدھر ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. Curriculum has to be as dynamic as the world in which we live. And it has to start from kindergarten all the way through the primary, secondary, higher education. This is the need for the unconventional, where parents become partners in the education system. Parents کو دیکھیں آپ, ان کا رول ٹریڈیشن میں کیا ہے, بالکل کوئین وکٹوریا والی کہانی فیصل بھائی, کہ والدین کام کر رہے ہیں تو بچوں کو کہیں تو پاک کرنا ہے, اور پاک بھی کرنا ہے, وہ پڑھ بھی لیں. لیکن اب آپ غور کریں کہ پیرنٹل انوالومنٹ, ہوم اسکولنگ اگر آپ غور کریں, ایک بہت اہم چیپٹر شروع ہوا ہے. میری بہو ہے یہاں پر, اور اس کے دونوں میرے پوتے جو ہیں وہ اسکول جاتے تھے جب وہ آئیں 2 سال پہلے. اب کووڈ آ گیا, اب وہ ہوم اسکولنگ کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ بال پک نوچ رہی ہوتی. میں نے کہا اب سمجھ میں آیا کہ ماں کا مرتبہ کیوں اتنا بڑا ہے. تم تو پہلے بچوں کو اسکول بھیج کے پارٹی کرتی تھی, اب سمجھو کہ کمیونٹی بنانی ہے, پیرنٹس آپس میں ملتے ہیں, ٹیچرز کو انگیج کیا جاتا ہے باقاعدہ. سو اٹس بیکم اے ڈفرنٹ فارمیٹ آل ٹوگیدر. اٹس ناٹ اباؤٹ صبح اسکول شام یہ, صبح اسکول نہیں. ناؤ اٹس اباؤٹ گیونگ دیم اے براڈ ایکسپیرئنس, academic, which is more intellectual, then physical experiences, horse riding, archery, then social gatherings, problem solving, environmental awareness, tours pe nikalna. I mean, even vacations are education. If we can transform experiences into education, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو اسٹیٹس کو ٹوٹا ہے, اور اللہ کا کرم ہے کہ ٹوٹا ہے, تو اب ہو یہ رہا ہے کہ لوگ نئے نئے طریقے سیکھ رہے ہیں. And why should it take 14 years for someone to become an undergrad? 14 سال ایک اسٹینڈرڈ بنا ہوا ہے, ابھی آپ کو اتنے عرصے میں یہ, اتنے عرصے میں یہ. بھائی بیتھوون کی کیا عمر تھی جب اس نے میوزک کمپوز کرنا شروع کیا تھا؟ تو دیر آر پیپل ایٹ ڈفرنٹ لیول. اچھا, اور یہ بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن میں یہ نہیں سکھاتے کہ تیری اگر ڈگری نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. This is not dependent on having a degree or not. I have seen farmers who are community leaders, who are researchers, who are explorers, farmers, and they have never gone to school. اب یہ کیا ہے, یہ وہ سلسلہ ہے جس میں ان کو
किसी किस्म का मुआशरती प्रेशर नहीं है कि यार तू तो पेंडू है, तू तो स्कूल ही नहीं गया. नहीं, he knows what he does, he's valued for what he knows, and his family values that. And ये नहीं है कि सीखते नहीं है, अरे भाई सीखते बहुत हैं. ज्यादा जैसे आपने फोकलोर वाली जो बात की थी फैसल भाई, फोकलोर जो होता है ना कि जो ट्रेडिशनल एक हिकमत का सिलसिला, तो इस तरह से मैंने देखा है कि हम अब एजुकेशन को अगर डिपार्टमेंट और कंपार्टमेंटलाइज ना करें, इसको लाइफ एक्सपीरियंस का एक ओवरऑल लेंस में देखें, तो फिर अनकन्वेंशनल एजुकेशन की तरफ हम जाएंगे. और इसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन विल बी द की एंड विजन विल बी अनदर की. बिकॉज अगर विजन नहीं है तो फिर हम किस चीज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं. पीटर सेंगे जो बहुत ही बड़ा नाम है इन दी लर्निंग ऑर्गेनाइजेशंस अरीना, एजुकेशनल सिस्टम्स को भी और कॉर्पोरेट्स को भी और नॉन प्रॉफिट्स को भी उसने कंसल्ट किया है. ही सेज दैट लर्निंग बिगिंस व्हेन यू हैव अ ड्रीम. पहले ख्वाब हो, फिर उस ख्वाब की ताबीर के लिए आप जो मर्जी रेलेवेंट चीजें सीखें. जब ख्वाब नहीं है और आप डिग्री हासिल कर रहे हैं और कहते हैं जब डिग्री होगी तो फिर देखेंगे अब क्या जिंदगी के साथ करना क्या है, और ट्रैक कौन सा पकड़ रहे हैं जो फैशन में है, आईटी हो या वो एक जमाने में एमबीए फैशन में था, फिर एक जमाने में अकाउंटिंग फैशन में आ गया, फिर इंजीनियरिंग फैशन. फैशन को नहीं फॉलो करना है, पैशन को फॉलो करना है, और पैशन को डिस्कवर करेंगे तो फॉलो करेंगे. तो दीज आर सम challenges that we need to consider in the unconventional domain. और इसके in लिए my view. ग्रास रूट लेवल पे चेंज लाने की बहुत जरूरत है. Yes, एहसास कमतरी से और लो सेल्फ एस्टीम से भी निकालना है. जी, और सर अभी तक इन दिस 21st century human homo sapien is still at egocentric and ethnocentric stage. मतलब हम लोग खड़े ही अभी तक इन्हीं दो में, उसी से ही ऊपर जाते हैं, उसी से ही नीचे आ जाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं. मतलब हम लोग ग्लोबोसेंट्रिक और कॉस्मोसेंट्रिक की तरफ तो जाते ही नहीं है इन दिस और 21st. इसके लिए जरूरी ना पहले बेहतर इंसान बनना है और फिर अपने आप को इल्म की रोशनी से नवाजना है. अल्लाह ने इल्म दिया है, हर तरफ दिया है. जी. Yes. Well, I will just pick up few keywords, my learned friends over here, and you have uttered. One word was job centric. The other word that was used was responsibility. Firstly, the problem which I think we are all trying to discuss is that the problem is that the ultimate goal of our young generation is to gain the job. It's not to gain knowledge, which Rizvi Saab was trying to plead, and he was trying to express his frustration, if I may call that, that it is the young generation is just want to achieve this short-term goal of achieving a place where they can earn their livelihood, and that's it. That is the aim of life. And you were saying that we are homocentric and we are not cosmocentric and stuff like that. Now, again, being a student of Marxism, uh, it all stems from insecurities. When the wealth is concentrated in very few hands, and majority of the people living in this world on this planet, especially for example developing countries like Pakistan, the first thought in the parents' mind, in the students' minds, are to secure their livelihood, and therefore the problem will start from there. And the responsibility part is managing the expectation level of the parent. As we were discussing, since I couldn't talk to you a couple of days ago, and we just talked in the evening about this program, and I was explaining to you certain things that in the agrarian society, the family was a wholesome unit of the society. Health, education, production, everything was family centered. In industrial society, things started to change, and some functions of the families were given away to the state or to other institutions, formal or informal institutions. Now, what has happened over the period of time is that since the family was giving away these functions, they are very reluctant, as Rizvi Sahib was saying,
that his daughter-in-law was really taken aback when the kids were homeschooling and stuff like that, because now the family has decided that these are not our functions. Training a kid, जिसको आप तरबियत कह रहे हैं, it is not our responsibility. And I, being from the education sector, we face this problem. Being an education consultant with Bloomfield Hall Schools, I am looking after a couple of hundred schools, and this is the report I get from all the parents, that now the parents are saying that you should introduce religious education. I said, okay, fine. If I'll start introducing religious education, I have to wants their kid to be either engineer or doctor. जी जी बिलाल वेलकम बैक Thank you so much, sir. Thank you. Grateful. ये फैसल भाई रुके हुए थे हैंड ब्रेक्स खींच के ना जब तक आप आएंगे नहीं मैं नहीं शुरू करूंगा नहीं, I'm so grateful, so honored. Thank you नहीं so much. थैंक्स Sorry to make you wait. I'm so sorry. It's कोई okay. बात नहीं कोई बात No, नहीं no, no issue. Right, so I was just saying that about the expectations of the parents versus the education system. So you see in UK what is happening, since the basic education is free, the state is responsible for that. So parents have no say in the education system. It's the state that decides what to teach and what not to teach. But when parents become customers, the organizations have to bend rules. And unfortunately in Pakistan, it has become an entertainment industry. Where schools are trying to win more and more customers by bending their policies, compromising on the basic educational standards, and just keeping the kids happy at school and parents and customers satisfied. So in that scenario, if you just double it up with the state and its policies, trust you me, we are never sure when our educational year or academic year is starting. Sindh is saying they will start in April, Punjab is saying in March, somebody is saying in January. And there is a mess. A second important mess that is coming up is called single curriculum. In a society where we have heterogeneous people, on the one hand, you preach us and teach us that the basic education should be in mother tongue. And when we look at the census report, only 7% of the people can speak Urdu. And you say, no, Urdu should be the national language and it should be taught, everything should be taught, even science should be taught in Urdu. It's a total chaos in terms of the vision of the state itself, because governments come and go, but nobody is clear about what they want to do. In the past 73, 74 years, they are telling us that we are in the phase of nation building. And I don't know if this project will go on in next 100 year or what. That is a really big problem. Now, last thing which and where I want to conclude, and that is for Bilal, that since this online push is very recent, what has happened, which I have felt, and I might be totally wrong here, when lockdown came, especially in Pakistan, nobody was ready. I have three layers of institutions with me. Bloomfield Hall is for the upper class, then we have the country school for the middle class, and then we are also running government schools. And even Bloomfield Hall parents were not ready for this abrupt change. And they told us that we have to arrange laptops, separate internet connection for our kids. Hold on. We started with the Google Classroom, then we went to Microsoft Teams. Institution was not ready. We launched a YouTube channel and so forth. Somehow or the other, we should reach to the kids at their homes. Then we come to the middle class, the challenge was entirely different. These people were unable to afford laptops. They had very limited internet packages, and we had to innovate, and we started classes on WhatsApp. Government school, absolutely nothing. And the majority of the kids in Pakistan, they belong to this class who were students going to the government schools. Now, even organizations
like private organizations, and I'm talking about the big chains of Pakistan, we were not prepared, and we experimented a lot. Even universities, which Bilal is saying, you see what has happened, that conventional education had a history of 200 years, Yes. 1820 onwards, Mm. and we mastered certain things. Mm. We discovered how many learning styles are there, one-to-one, face-to-face communication. Mein. We also discovered various teaching training techniques. We also started understanding the classroom environment, the touch with the book. Now this shift from that, first of all, you need very, or if not very, some sort of reasonable computing skills. uh, you need to be okay with ebook rather than with a paper book, where you can just turn the we made dog ears of the book and putting bookmarks into it to digitally marking it. Teachers have to be trained in terms of giving feedback Mm. online and stuff like that. It's an uphill task. No way going back, that I can understand. Sooner the better. That parents, students, and teachers should get that required skill that is required. It is yet another debate, as in Yes, between yes. I was talking to Rizvi Saab, what we are teaching. But whatever we are teaching, maybe it is short-term goal-oriented. To convert it into digital thing, there are certain prerequisites. Even I still wonder regarding digital resources that we have right now at our hands, through which we can teach our kids. Yes. अभी बिलाल के ज्वाइन करने से पहले बात यही हो रही थी कि जो कल्चर्स हैं वो डेवलप होती हैं सदियों में और मतलब एक I सडन disagree. शिफ्ट I disagree with that. You see, culture, ये एक और डिबेट आ जाएगी. ओके कल्चर धरती माँ का कैदी होता है. ये अच्छा और बात है कि ग्लोबलाइजेशन ने हाइब्रिड कल्चर्स के उसको फरोग दे दिया. मैं जिस इलाके में रहता था, वहां पर जो उगता था मैं खाता था. मेरा ओके घर की छत फ्लैट है. मैं रिजवी साहब की तरह इस्लामाबाद या ऊपर मरी में रहता और जब बर्फबारी होती तो मेरी स्लोप छतें होती, क्योंकि बर्फबारी की जरूरत थी. तो मेरा कल्चर जो है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट हो या मटेरियल हो, वो धरती माँ का कैदी है. हाँ, ग्लोबलाइजेशन ने आकर उसके अंदर, मेरे मुल्क में ऑलिव नहीं होता था, लेकिन जब ये जहाजों से ऑलिव आने लगा तो मैं भी अब सुबह उठ के कहता हूँ कि मैंने ब्रेकफास्ट में ऑलिव ऑयल टोस्ट पे लगा के खाया है. अदरवाइज मैं सरसों का तेल खाता था. मेरे बाप दादा जो थे वो कतलम्मा खाते थे, वो पिज्जा नहीं खाते थे. सो यस, हाइब्रिड कल्चर इज इवॉल्विंग. हैविंग सेड दैट, उसका जो रिएक्शन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ nationalist and ultra-nationalist movements and I'm sorry, people like Trump, Modi, and XYZ here and there. That is yet another story, another debate, another platform, and so forth. But as far as education is concerned, loads of effort and work is required. Understanding students' need, young ones is a separate category, adults are another category, and then look into developing resources that are useful for them. यस सर, इसी सेंस में ही बात हो रही थी कि हम लोग 2 सेंचुरीज से ये इस सिस्टम के आदी हैं, कन्वेंशनल सिस्टम के, और हम लोग बिल्कुल ही मतलब बाय प्रोडक्ट बन के पता नहीं इस टाइम कार्बन कॉपी की कौन सी इस टाइम शेप बैठे हैं. तो अभी ये इस टाइम जो है, ये शिफ्ट जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और इसके मुताबिक सेल्फ अकाउंटेबल होना, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल होने में काफी टाइम लगेगा. लाइक आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस थिंग. Yeah. Bilal is a young man. I think Rizvi Saab and myself, हम तो अब वो हसन सरदार की तरह ड्रिबलिंग ही कर सकते हैं. कलीमुल्ला सलीमुल्ला ये है, ये दौड़ेंगे. We are all young, sir. We are all young. सर, हमें अपनी जवानी खूब याद है, उसी को जिंदा रखे हुए हैं, पिटाई के साथ. आप भी और मैं भी. Okay, next we will discuss another dimension of education, which is the main source of upgrading economy in Pakistan too, which is tourism.
جیسے کہ کامران رضوی نے کہا کہ ٹورزم سے بھی کافی لائک نالج ایوالو ہوتا ہے اور ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں. سو پاکستان, سو ہاؤ کین ٹریول انڈسٹری کین بی دا پارٹ آف اوور ایجوکیشن سسٹم؟ بلال. اچھا، یہ کامران صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، اسی کو میں آگے بلڈ کروں گا کہ ٹریول اور ٹورزم بھی ایجوکیشن کا پارٹ ہے یا اٹس اے گریٹ ایجوکیشن. کیونکہ پہلے تو یہ ہے کس طرح سے، یہ ذرا دیکھ لیتے ہیں. جب گلوبلائزیشن کی ہم بات کرتے ہیں، ہم انٹرنیٹ پہ بات کرتے ہیں، ہم بہت بائسڈ ہوتے ہیں کئی دفعہ اکراس ادرس، ہم دوسرے کلچرز کے بارے میں، دوسرے ریلیجنس کے بارے میں. تو ٹورزم آپ کو کامن گراؤنڈ پرووائڈ کرتا ہے. جب آپ جاتے ہیں کسی ایک ملک میں اور آپ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے بھی ہماری طرح کے جذبات ہیں، اور ان کے بھی مے بی ہماری طرح کے پرابلمس بھی ہیں، اور ان کے ایون ریلیجیس بلیفس میں بھی ہم کافی ساری کامنالٹیز فائنڈ کرتے ہیں. تو اس طرح سے ہماری ایک زبردست ایکسپوجر اینڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے. جیسے ابھی پچھلے کچھ سالوں میں پاکستان سے سینٹرل ایشیا کا بہت زیادہ ٹورزم گیا، اور ہم جب وہاں جاتے اور ہم نے جا کے دیکھا کہ یہ پورا سینٹرل ایشیا میں اسلام کس طریقے سے ہمارے ریجن تک بھی یہ لوگ آئے، اور وہاں پہ پھر ہم نے ٹیمپلز بھی دیکھے، ہم نے امیر تیمور کی امپائر بھی دیکھی، ہم نے آذربائیجان میں پارسی مذہب بھی دیکھا، اور ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری کامنالٹیز ہیں اور ہمارے درمیان ایک ٹالرنس بہت زیادہ انکلکیٹ ہوئی. اب یہ اس سے سیکھا کیسے جا سکتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اگر ہم پاکستان کے سینیریو میں بات کرتے ہیں، I'm privileged to live in a city جو بڑا ہسٹوریکل ہے which is لاہور. لاہور کا جو پورا ایک مغل امپائر تھی، اور ہم شاہی قلعہ کی بات کرتے ہیں، لاہور فورٹ کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ اب پاکستان میں ایون لاہور میں کتنے سارے لوگ ہیں جن کو مغل ہسٹری سے بہت زیادہ فیملیئر ہوں گے. نیچرلی لوگ اتنے زیادہ فیملیئر نہیں ہیں. اور جب ٹورزم میں ہم جاتے ہیں، ہم اگر انہی ایریاز کو دیکھنے لگ جائیں تو دیٹ انکریز آر ایجوکیشن اباؤٹ آر ہسٹری، اباؤٹ آر اینسسٹرز، اباؤٹ ایوری تھنگ، کہ کس طریقے سے چیزیں ایوالو ہوئیں، ہماری اپنی ایک تاریخ کیا تھی، وہ ہم ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب اس کو اور فردر ڈیپ ہم اس میں جاتے ہیں کہ ایجوکیشن فیکٹر کیسے اس کا پارٹ بن سکتا ہے. وہ اس طرح سے بن سکتا ہے کہ جتنے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، اب ہم انٹرنیشنل ٹورزم کی، کیونکہ پاکستان میں تو یہ کانسیپٹ ابھی بالکل نیا ہے، ابھی اس گورنمنٹ نے ٹورزم فوکس بہت زیادہ ہوئے ہیں، بٹ اگر ہم ٹرکی کی بات کر لیں، ہم آذربائیجان کر لیں، ہم رشین اسٹیٹس یا یورپ کر لیں، ویسٹ کی بات کر لیں، تو آپ کسی بھی ملک میں جائیں گے تو آپ کو ٹور گائیڈ نظر آتے ہیں، اور دے آر آل ینگ گائز. اور جب آپ ان سے بات کرتے ہیں، جیسے میں بے شمار دفعہ گیا اور میں نے بات کی، تو مجھے بڑا اچھا لگا جب ایک ٹور گائیڈ تھی اور اس نے مجھے یہ بتایا، اس لیڈی نے، کہ جی آئی ایم آلسو ڈوئنگ پی ایچ ڈی ان ہسٹری، اور آئی ایم آلسو ڈوئنگ لائک ایم ایس سی ماسٹرس. اب آئی لینڈڈ ٹو باکو ان دا لیٹ نائٹ، اور تقریباً میں کوئی رات کو 1:30-2 بجے مجھے جو کیب والا لڑکا لینے آیا، جب اس سے میں نے بات کی تو وہ ایک ٹریڈیشنل کیب ڈرائیور نہیں تھا. وہ بچہ وہاں کی ایک یونیورسٹی میں، ہی واز اے اسٹوڈنٹ آف اے ماسٹرس پروگرام اینڈ ہی از ڈوئنگ ٹورزم پارٹ ٹائم. تو پاکستان میں بھی ابھی جو ایک ریسنٹ شفٹ ٹیکنالوجی کا آیا ہے وہ اوبر کریم سے آیا ہے، کہ آپ، آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ نے شاید دیا، ہم نے سب نے ٹریول کیا ہوگا اوبر کریم میں. تو میں بڑی دفعہ ان سے بات کرتا ہوں تو کئی دفعہ مجھے یونیورسٹی گریجویٹس بھی ملتے ہیں. تو ٹیکنالوجی نے انیبل کر دیا ٹورزم کو کہ ایئر بی این بی کی فیسلٹی آنے سے، کہ اگر آپ کے پاس گھر میں 2 رومس بھی اویلیبل ہیں ایکسٹرا، تو آپ اس اسپیس کو رینٹ آؤٹ کر کے یو بیکم پارٹ آف دیٹ ٹورزم، آپ ٹورزم انفراسٹرکچر کے پارٹ بن جاتے ہیں. تو اکیڈمیا اس میں اپنا رول اس طرح سے پلے کر سکتا ہے کہ مے بی وی نیڈ ٹو فوکس مور آن ہسٹری سبجیکٹس، مے بی وی نیڈ ٹو ٹیچ آر اسٹوڈینٹس ایجوکیشن. اگر ہم اسٹوڈنٹ اباؤٹ لینگویج، اگر ان کو آپ لینگویج ٹرین کرتے ہیں، اب اگر ہم ٹرکش سکھائیں اپنے انسٹیٹیوشنس میں، یا اگر ہم فرینچ سکھائیں، تو جب باہر سے ٹورزم، اور اگر ہم انٹرنیشنل ٹورزم کو لے آتے ہیں پاکستان میں، تو آپ امیجن کریں کہ اگر کوئی بچہ آپ کا ٹور گائیڈ ہے اور وہ ایک انٹرنیشنل ٹورسٹ سے اسی کی لینگویج میں بات کر رہا ہے، سو اٹ ول ٹوٹلی چینج دی کانسیپٹ. اور اس کے بعد جب وہ بچے سارا دن ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کو مارکیٹس بھی لے کے جاتے ہیں، جیسے انٹرنیشنلی ہم ٹورزم کرتے ہیں تو ڈے اینڈ پہ ٹور گائیڈ ہی ہمارے ساتھ ریلیشننگ بھی اچھی ہو جاتی ہے، وہ ہمیں مارکیٹس میں بھی لے کے جاتے ہیں. اینڈ وٹ ایور وی بائی دے ہیو اے کٹ ان دیٹ، دے ہیو اے کمیشن کٹ ان دیٹ، سو دے میک منی آن ایوری تھنگ. ہم ایک سوینئر بھی خریدتے ہیں تو اس پہ بھی وہ پیسہ کما رہے ہوتے ہیں.
تو ٹورزم اور ٹیکنالوجی آنے سے ہم اس کو ایجوکیشن کا پارٹ بھی بنا سکتے ہیں اور ہم اپنے ان بچوں کو ایک آلٹرنیٹ وے آف انکم دے سکتے ہیں کہ جس میں وہ بڑی اچھی ایک لیونگ ارن کر سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل لاہور میں اگر آپ کو ہسٹری کا تھوڑا سا نالج ہے اور آپ ٹور گائیڈ بنتے ہیں تو آپ ایک دن میں بڑا ایزیلی 5,000 روپیہ کما سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ منتھ میں 4 یا 5 دن بھی ایز اے ٹور گائیڈ گئے ہیں تو آپ 20-25 ہزار روپیہ وہ بنا رہے ہیں. اس کے ساتھ آپ جہاں جہاں وہ ٹورسٹ شاپنگ کرے گا, اگر آپ کی پیپل اسکل اچھی ہیں, آپ نے شاپ کیپرس کے ساتھ اچھے ٹرمز بنائے ہوئے ہیں, جہاں جہاں پہ وہ لوگ جا رہے ہوں گے ان ایوری تھنگ یو میک منی. سو آپ یہ دیکھیے کہ یہ کتنی بڑی اپرچونیٹی ہے جو ہمارے یوتھ کے پاس ہے, اسپیشلی یوتھ, کیونکہ مے بی جو لوگ زیادہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کام کے لیے یوتھ از ویری آئیڈیل. جب ہم بھی انٹرنیشنلی جاتے ہیں تو کوئی زیادہ ایج کا اگر ٹور گائیڈ آ جائے تو کئی دفعہ لوگ اتنے کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے کیونکہ ینگ بچوں کا پیشنس زیادہ ہوتا ہے, ان کی ابزارپشن زیادہ ہوتی ہے. اگر ان کے ساتھ کوئی ان ریئلسٹک بات بھی کرتا ہے تو وہ مے بی دے ہیو سلائٹلی دے آر مور ٹالرینٹ. تو اس وے میں لیکن ہمیں کچھ چیزیں گائیڈ کرنے کی بھی ضرورت ہے. جیسے ہمیں ٹالرینس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ٹالرینٹ نہیں ہوں گے تو ہم یہاں پہ ٹورزم نہیں چلا سکتے. تو یونیورسٹی کالجز کو یہ رول پلے کرنا چاہیے کہ وی شوڈ بی ٹالرینٹ among towards other other cultures, toward other religious beliefs. ہمیں ان کو رسپیکٹ دینا ہے کہ وہ ایک ہیومن بینگ ہے, اور ٹورزم سے ہم بڑا اپنا ایک اچھا امپریشن کریٹ کرتے ہیں. جیسے ابھی یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان ٹریول مارٹ ہوا, ایک بہت بڑا ٹورزم کا ایونٹ تھا, اور ان کا ایک ٹور conference ہوئی which was in in one of the 4-star hotels in Lahore, and they invited me. When I went there تو کیونکہ وہاں پہ سارے ہوٹلس کے ڈائریکٹر سیلز آئے ہوئے تھے اور میں نے بھی کیونکہ ہوٹل میں کام کیا ہوا ہے تو obviously جب آپ ایک پروفیشن میں ہوتے ہیں تو آپ بڑا ایزیلی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ کر جاتے ہیں. So I became friend with 3 or 4 director sales of جیسے سکوسٹل ہوٹل, تھائی لینڈ کے لوگ آئے ہوئے تھے, ان کی ڈائریکٹر سیلز کے ساتھ, اور then I offered them, ان کے ساتھ اچھے ٹرمز بن گئے, and then I offered them to give them a round of a city, لاہور. اور they asked about me کہ is this guy reliable, تو لوگوں نے اس کو اچھا فیڈ بیک دیا, and they were kind enough to came with me, اور میں ان کو لے کر گیا. then I took them to first to Liberty میں ہم ساری ان شاپس میں گئے جہاں پہ شاید میں بھی کبھی نہیں گیا ہوں گا, جہاں شادی کے سوینئرس بنتے ہیں, جہاں بڑے بڑے تھال پڑے ہوئے تھے مہندی کے, انہوں نے بڑی خوبصورت تصویریں لی. اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے and we ended up in Phase 6 میں گلوریا ہم بیٹھے ہوئے تھے. and when we were sitting at Gloria in midnight, and that lady gave me comment, مجھے اس نے کہا کہ بلال you changed my entire concept. میں جب لاہور آئی تو میرا امپریشن یہ تھا کہ یہاں پہ تو سڑکوں پہ توپیں اور ٹینک چل رہے ہیں, اور یہاں پہ ساری برقے والی خواتین ہیں اور شاید ایک ڈفرینٹ اٹائر کے لوگ ہیں. But even this country is far more beautiful than India because they used to go to India اور وہاں پہ ٹورزم بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ٹورزم سے ہم ایک بڑا سافٹ امیج کریٹ کر سکتے ہیں, بڑی اچھی اپرچونیٹیز یہ لے کر آئے گا, اور اس میں ایزی منی ہے, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. لینگویج سیکھنا اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے, یا آپ نے اگر ایک ہسٹوریکل نالج لینا ہے تو اس میں بے شمار اپرچونیٹیز ہیں, اور یہ ہم اس میں ٹالرنس بھی زیادہ کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے ملک کا سافٹ امیج کریٹ کر سکتے ہیں, اور ہم بے شمار اکنامک اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں اسپیشلی فار آر ینگسٹرز. Of course. اور ایون کہ کے پی والی سائڈ پہ یونیورسٹیز میں کہ ٹوریزم پہ BS بھی ہو رہا ہے, جہاں پہ پیپل آر ویری enthusiastic regarding to this. اور ایگزیکٹلی, بٹ اب یہ آپ دیکھیے کہ یہ کتنا ایک المیہ ہے کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ کتنے ٹوریزم کورسز آفر ہو رہے ہیں اس وقت پاکستان میں, کون کون سی یونیورسٹیز کروا رہی ہیں. کوہارڈ آپ یونیورسٹی. that's really good. تو یہ ایک بڑی اپرچونیٹی ہے اگر ہم اپنے بچوں کو ٹوریزم کی طرف لے کر آئیں. Okay, any comment? Very quickly, I thought that when you talk of tourism تو ایک اور خیال وجود میں آتا ہے, اور میں چاہوں گا کیونکہ غالب کا شعر بھی انہوں نے سنایا تھا فیصل صاحب نے, جو میرے ہم بزرگ, ٹھیک ہے, تو وہ ہے انر جرنی اینڈ آؤٹر جرنی. تو ٹورزم از آل اباؤٹ ٹریولنگ, تو مائنڈ ٹریول جو ہے وہ بھی ٹورزم کا ایک حصہ ہے. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہم فزیکلی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے کہ ہم ذہنی طور پہ اپنی اویئرنیس کے ذریعے ایکسپینڈ کرتے ہیں. تو if you ask me, this unconventional education
is more about making an individual aware of himself and his surroundings or her surroundings and herself. तो अगर इसको हम उस अंदाज से देखें, मैं अपने पोते के साथ एक दिन बाग में खड़ा हुआ था और मैंने बेटे से कहा तुम्हें क्या नजर आ रहा है अपने पोते से. ही इज अबाउट 12 नाउ. He sees I see trees. So I said, yeah, what else? तो उसने 2-4 ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करके कहा. मैं कहा, you know, can you tell me where is physics over here? Can you see physics around you? अब वो थोड़ा क्योंकि नया नया वो फिजिक्स इतना नहीं उसको इल्म, तो खैर मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो तुम्हें चिड़िया उड़ती हुई नजर आ रही है, ये क्या कैसे उड़ रही है? अब ये सवाल अगर आएगा तो तुम्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का लॉज ऑफ नेचर के बारे में कुछ पता चलेगा. ऐसे तो नहीं, तुम ऐसे ऐसे करो नहीं उड़ते, वो उड़ती है. अच्छा, आप ये गौर करें कि 360 डिग्री व्यू, आप कहीं भी खड़े हो जाएं, 360 degree view will give you geography, will give you history, will give you, you know, astronomy, will give you botany, zoology, biology, psychology, philosophy, मैं कौन हूँ, मैं क्यों हूँ, कहाँ से आया, you know, या मेरा मकसद क्या है वगैरह. तो हम अगर सिर्फ लोगों को aware करें, education to me is about the awareness. and ये जो फरियाल आपने सवाल पूछा था वो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि जितनी हमारी आगाही में इजाफा होता है, सेल्फ अवेयरनेस एंड अवेयरनेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट एंड अवेयरनेस अबाउट डिफरेंस, जैसे बिलाल ने अभी कहा कि टॉलरेंस कब आता है, जब हम एक दूसरे की डिफरेंस को जानते हैं और कॉमनैलिटीज में कनेक्ट करते हैं. ये अवेयरनेस का गेम है. और जितना हम अवेयर होते हैं उतना हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और जितना हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं उतना ही हम मुआशरे में मौसर अफराद बन के निकलते हैं. And I have a feeling that education is failing in making people aware and curious to know more. And this awareness is what has to be heightened. And ये आप ऑनलाइन में देखें तो challenges अपनी जगह हैं. I mean, webinar अगर आप क्लासरूम सेशन अगर फर्ज करें घंटे का है या 40 मिनट का है, तो ऑनलाइन तो आप मेरे ख्याल से 10 मिनट कर लें तो बहुत है. उसके बाद एक्टिविटी दें, उनको कुछ करने को दें. बिकॉज ऑल ऑफ अस नो फ्रॉम एंड्रागॉगी एंड पेडागॉगी कि भाई ये जो लर्निंग है, it is best done by respecting the learning styles of individuals, engaging them in activities, getting them to reflect. और cold learning cycle भी अगर हम देखें तो ये वो theories जो हमें पता है, multiple intelligences का हमें पता है, why are we not leveraging the physical and the mental and the personal engagement and projects में involve होना और problems को solve करना? उससे मैं समझता हूँ कि हमारी जो अनकन्वेंशनल लर्निंग है वो बढ़ेगी. ये मुझे याद है अभी हाल में ये जो आपका है ना एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने कॉर्पोरेट सेक्टर से कुछ लोगों को बुलाया था कि जो हमारे CSS की रिक्रूटमेंट होती है और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स की ट्रेनिंग होती है, इसमें कौन सी वो प्रैक्टिसेस हम अप्लाई करें ताकि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बेहतर कारकर्दगी दिखाएं. मैंने कहा कि देखें आपकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, इट इज ऑल अबाउट IQ, और वो IQ itself is not enough. I mean, there is emotional quotient, there is spiritual quotient, there is a body quotient. और ये सारी चीजों को अगर आप शामिल करें कि you want a public servant to serve. To do that, get them to at least do a 3-month project and give you some results and say कि भाई मैंने अवाम की ये इस तरह खिदमत की है. ये क्या कि उन्होंने वो एग्जामिनेशंस दे के नंबर्स कमा लिए और इंटरव्यू में वाइवा किया और हो गए. इस तरह थोड़ी आप सिलेक्ट करते हैं. If I want a public servant, I want to know what has he done, which project has he worked in that was in true खिदमत of the अवाम. अब अगर उसकी नाक अलाउ नहीं कर रही तो उसको पब्लिक सर्वेंट क्यों बना रहे हैं आप? ये मैंने एक बात कही थी वहां पर. अच्छा, ये कहाँ से आए हैं? तो फैसल भाई, मैं इस तरह के बड़े रिस्क ले लेता हूँ, लेकिन अल्लाह का करम है. मैंने कहा कि देखिए जी, मैं सादा सा इंसान हूँ. अवाम जो है हमारी बड़ी सादी है, इनको बड़ी सादी बातें सुननी है. आप खुदा के वास्ते सादे काम करेंगे तो दुआ भी कमाएंगे और दिलों में जगह भी बनाएंगे. तो
तो ये था अनकन्वेंशनल की तरफ जाना. और मैं कतन ये नहीं कह रहा कि हमें इल्म को हल्का लेना है. इल्म से तो हमारा फ्यूचर एसोसिएटेड है. ये तो जहालत जो है वो क्या है कि इल्म के होने के बावजूद हम उसका सही अमल नहीं कर रहे. तो ये किरदार वाली जो बात है ना वो भी बहुत जरूरी है. सर पाकिस्तान के कल्चर में जो एक चीज आपने नोट की होगी वो ये है, देखो मियाँ, अगर तुम्हें इस मुआशरे में चलना है और आगे बढ़ना है तो प्रैक्टिकल हो जाओ. प्रैक्टिकल, एक्चुअली प्रैक्टिकल क्या होता है? देखो, कहने की बात एक होती है, करने की बात एक और होती है. इसकी सेंस तुम पैदा कर लो. यानी कि हम प्रैक्टिकल को इस तरह पेश कर रहे हैं, यानी मुनाफिकत को हमने ऐसा गिलाफ पहना दिया कि जो बाइज्जत किस्म का गिलाफ है. दिस इज द अलमिया ऑफ आवर सोसाइटी. तो अगर इस डिफॉल्ट सेटिंग के साथ हम कोई भी इल्म हासिल करेंगे, और डिफॉल्ट सेटिंग अगर प्रोग्रामिंग इस किस्म की है, तो फिर आप ये मुझे बताएं कि हु टू ट्रस्ट एंड व्हाट टू डू, what to create. तो कि अब सरवाइव कैसे करना है. हाँ में हाँ मिलाओ. तो इस तरह से अगर हम चलेंगे तो फिर माशरे में कैसे तरक्की सही हो सके. तो ये एक पहलू है जो मैं समझता हूँ, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स. इशरत हुसैन साहब जब IBA में थे तो हम लोगों ने एक बाकायदा सिलसिला चलाया था, उन्होंने हमें एंगेज किया था टू गेट ऑल द स्टूडेंट्स टू बिकम aware and competent in areas of professional ethics. अच्छा, अब ethics is a very big subject. अब आप उसको 2 सेशंस के अंदर 2 क्लासेस में तो पूरा कवर नहीं कर सकते. लेकिन ये जरूर था कि ज़मीर को उजागर करना, कि किसी तरह से सही और गलत की तमीज, और अगर सही रास्ता इख्तियार करते हो कठिन है, और अगर कठिन है तो उसको किस तरह बगैर फसाद क्रिएट किए एहतराम के साथ आप इसको किस तरह अप्लाई करेंगे. तो दैट वाज अ रियली रिमार्केबल. और मुझे जो बात पाकिस्तान में बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि सर बहुत जल्दी सीखते हैं अगर सिर्फ सिखाएं, और इस किस्म की बातें सिखाएं जिसमें उनका हौसला भी बने और वो बेहतर काम करें इंटेग्रिटी के साथ. So I think unconventional में integrity, character building, mind opening, awareness and exposure to self and others. And sir, आपको पता है कि spirituality is in ascendance. Why? Because quantum physics is in ascendance, and the convergence between science and spirituality is unbelievable. और इस सिलसिले में आपने शायद कामरान खान साहब का नाम सुना हो, कामरान ए खान, not the जी वो दुनिया वाली नहीं, दूसरे another gentleman. कमाल की उसमें आजकल कॉन्वर्सेशंस चल रही हैं, एक ग्रुप है, एंड उसमें भी हम देख रहे हैं कि ये जो इंसान है उसके उरूज का जो राज है वो क्या है. तो हम भटक गए थे बहुत ज्यादा, दुनिया में फंस गए. और spirituality, I'm not deliberately not using the word religion, spirituality, and of course there are all kinds of languages within that, and religion is part of that. So ये मैंने सोचा कि right, a quick comment. I hope दोबारा वो 40 मिनट वाला टाइम खत्म नहीं हो जाएगा. अभी कितना टाइम है फरियाल? बस just so that you know, 10 minutes. हाँ, okay, बस I'll ठीक be है. very brief and very quick. And we'll close with this because इसके बाद मुश्किल होगा ना दोबारा आना. On a very lighter note, रिजवी साहब ने अभी सिविल सर्वेंट्स की बात की और उन्होंने सजेशन दी. So उसमें एक छोटा सा comment, since I am also Faryal knows that she is one of my students. I'm sort of guiding the aspirants for civil services. So on a lighter note, they are not being trained for to become civil servants. They are the civilian rulers. So no sociological or societal projects for them. Right. दोनों जो हमारे पैनल की मोहतरम साहिबान है, इन्होंने बड़ा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया. मेरा टूरिज्म के बारे में थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू है in the current scenario. Okay. You see, all the virologists in the world, they are saying it is not the last pandemic. The first vaccine that we have talked about from Pfizer, most probably, the multinational company, they are saying, कल मैं उनका आर्टिकल पढ़ रहा था CEO का,
He's saying that next summer, May, we will start the process, and it will be the winter that they are talking about, that the spread of, not the cure, the spread of virus will greatly, it will be reduced. It's a precaution, it's not a cure. So, and Dr. Fauci and others, they are talking about it is not the last pandemic. Uh, since the outbreak of this pandemic, what has happened that global tourist industry and traveling industry was one of the hardest hit areas in the economy. Uh, Understanding the importance, since the subject, and Bilal was absolutely right, history and others, even social studies, जो उसकी हम basic dynamics बनाते हैं, starting from myself, which means my body and my father and uncle and so forth, in stages, my surroundings, my environment, my country, my world. So we take them in a spiral way, kids to explore. But will it be a reality? Will it transform in the coming years that we will be able to, if I want to tell them that there is Hiran Minar, so मैं उनको Hiran Minar लेकर भी जा सकता हूँ कि नहीं जा सकता. God forbid if situation doesn't improve dramatically. And then I will come back to the screen time. वही screen time जो आज से 6 महीने पहले parents were very worried about. कि मेरे बच्चे को वो तो अभी कुछ भी नहीं है, वो सारा दिन मोबाइल पे लगा रहता है, उसकी आंखें खराब हो जाएंगी. Now they are buying tablets and laptops and smartphones for their kids. So again, educationist के ऊपर अब जिम्मेदारी आई है कि अगर मैं constraints हैं और physically बच्चे को नहीं लेके जा पा रहा, Yes, balance. तो मैंने कैसे उसको exposure देना है? Virtual tours karane hai, and I think still a lot of questions are unanswered, and I'm sure educationists all over the world, they are trying to explore avenues कि हम किस तरह online को बेहतर कर सकते हैं, digitalization को बेहतर कर सकते हैं. So मुझे थोड़ा सा ये खौफ है कि आने वाले 1 साल में तो कम से कम शायद टूरिज्म की इंडस्ट्री को वो वाला बूस्ट ना मिल सके जिस तरह के हम प्री कोविड देख रहे थे कि ट्रैवलिंग हो रही थी, होटल्स में इजीली आप स्टे करते थे, आप इवन बच्चों को हमारे स्कूल्स की ट्रिप्स जाते थे टर्की, अज़रबैजान एंड अदर डेस्टिनेशंस, वो ऑलमोस्ट अब ड्राई अप हो गए नवंबर लास्ट 2019 से. So let's hope for the best, but meanwhile we have to look for the other options. We cannot stop the process of education. Yes. So that was my take on that. Thank you for having this wonderful discussion. और इसी डिबेट से ही हम नेक्स्ट यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस राइज हुए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे भी सही इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद. तो Inshallah, hopefully we will do next podcast with you as well regarding to this theme कि इसको लोग कैसे देख रहे हैं और कैसे इसको उनकी क्या राय है इस बारे में, क्योंकि लोगों की राय जानना बहुत जरूरी है कि वो क्या कहते हैं और कैसे इनगल्फ करते हैं इस रियलिटी को. Thank you so much, Kamran Rizvi, Faisal Zaidi and Bilal Aslam for having this wonderful conversation. Thank you so much. Thank you, Faryal. Thank you, Bilal. Thank you, Faisal. Pleasure meeting you all. Same here, Ji. Same here. Okay. Thank you, everyone. Same here. Thank you so much. Thank you. you.